بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بنت ہوا چینل میں خوش آمدید۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ صبح صادق کے دھندلکے میں، روشن اور گرم دوپہر میں، سرمئی شام میں اور پھر رات کی تاریکی میں، روزانہ دنیا کے گوشے گوشے میں ایک آواز بلند ہوتی ہے۔ یہ آواز 14 صدیوں سے اسی تسلسل کے ساتھ بلند ہو رہی ہے۔ ہر دور میں اس آواز نے یکساں کلمات ادا کیے ہیں۔ یہ کلمات اس دین کے ماننے والوں کا سرمایہ افتخار ہیں، جسے لے کر نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاران کی سرزمین پر اترا۔ ان کلمات میں وہ روب و جلال ہے جو بڑے بڑے جابروں کے دلوں کو اسیر کر لیتا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ روئے زمین پر سب سے پہلے ان کلمات کو بلند کرنے کی سعادت جس شخص کے حصے میں آئی، وہ نہ تو بے حد دولت مند تھے، نہ ہی بہت با اثر، اور نہ ان کے حسن و جمال نے لوگوں کو متوجہ کیا تھا، بلکہ وہ ایک حبشی النسل غلام تھے جن کی رنگت سیاہ تھی، آنکھیں سرخ اور ہونٹ موٹے تھے، لیکن ان کا دل نہایت حسین تھا۔ یہ غلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے عزت اور شہرت کی بلندیوں پر فائز کیا، حضرت بلال بن رباح تھے۔ آپ کو نہ صرف دنیا کے پہلے مؤذن ہونے کا اعزاز حاصل ہے، بلکہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص بھی تھے۔ آپ کی خوش نصیبی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا، بلال کس قدر اچھا آدمی ہے، وہ تمام موزنوں کا سردار ہے۔ بلال کس قدر اچھا آدمی ہے، وہ تمام موزنوں کا سردار ہے۔ بلال کی کنیت ابو عبداللہ تھی، والد کا نام رباح اور والدہ کا نام ممامہ تھا۔ آپ حبشی نژاد غلام تھے۔ آپ مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پرورش قریش کے مشہور قبیلے بنو جمع میں ہوئی۔ یہ عجیب اتفاق ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 موزنوں بلال، ابو مختارہ اور عمرہ ابن کلثوم نے مکہ کے اسی قبیلے میں پرورش پائی۔ حضرت بلال حبشی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمیشہ موزن رہے۔ شروع میں وہ ایک کافر امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ اسلام لانے کے بعد انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی سی رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے، مگر وہ اس حالت میں بھی آہد آہد کہتے تھے۔ انہیں مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھریں، اور یہ تھے کہ اللہ ایک ہے کہ صدا لگاتے، اس کا انہیں یہ صلہ ملا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے، اور سفر خضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ یہ کامل عشق و محبت کا جذبہ تھا جو بلال کو کسی وقت بھی اپنے محبوب آقا سے جدا نہ ہونے دیتا تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادنا سے ادنا تکلیف بھی برداشت نہ کر سکتے تھے، اور ہمہ خدمت بجا لانے کے لیے تیار رہتے تھے، خواہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں وہ خدمت بجا لانے کا ارشاد فرماتے یا نہ فرماتے۔ سفر کے دوران میں جب دوپہر میں دھوپ شدت اختیار کر لیتی تو حضرت بلال بغیر کہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر چادر تان دیتے۔ غزوات کے موقعوں پر وہ میدان جنگ سے کچھ دور ایک سائبان کھڑا کر دیتے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کا نظارہ کرتے اور مناسب حال ضروری ہدایات دیتے رہتے تھے۔ جب تک جنگ جاری رہتی، بلال برابر میدان جنگ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کے درمیان چکر لگاتے رہتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور ضروری ہدایات فوج تک پہنچاتے رہتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ شان سے مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے بلال کو حکم دیا کہ وہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دے۔ جس وقت بلال کی آواز فتح مکہ میں گونجی اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کے الفاظ ان کے منہ سے نکلے تو مشرکین کے دل رنج و عالم سے بھیگ گئے۔ ایک دفعہ عالم کشف میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کا نظارہ دکھایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آگے بلال کے قدموں کی آواز سنی۔ نماز کے بعد آپ نے پوچھا، بلال تمہیں اپنے کس عمل کے نتیجے میں سب سے زیادہ ثواب ملنے کی امید ہے؟ کیونکہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز اپنے آگے سنی ہے۔ حضرت بلال کی کثر نفسی دیکھیے
کہ اس وقت نہ انہوں نے اپنے زہد و کنات کا ذکر کیا، نہ جہاد فی سبیل اللہ کا، نہ ان تکالیف و مصائب کا جو آپ کو راہ حق میں اٹھانی پڑی اور جنہیں آپ نے بڑے صبر و استقلال سے برداشت کیا، اور نہ اپنی اطاعت و فرما برداری کا، بلکہ صرف یہ کہا میں نے اسلام کے دوران کوئی ایسا غیر معمولی عمل نہیں کیا جس کی بنا پر میں بارگاہ خدا سے خاص ثواب کا مستحق ٹھہرایا جاؤں۔ البتہ اتنا ضروری ہے کہ میں ہر وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ ابتدا میں مسلمانوں کو نماز کے لیے بلانے کی خاطر طبل بجانے کی تجویز بھی تھی۔ آغاز اسلام میں اذان کا وجود نہ تھا۔ مسلمانوں کو قبلہ خانہ کعبہ پایا اور اسلام نے بھی روز افروز ترقی کرنی شروع کی تو مسلمانوں نے کوئی ایسا طریقہ سوچنا شروع کیا جس سے دور دور تک پھیلے ہوئے لوگوں کو نماز کے لیے اکٹھا کیا جا سکے۔ اذان کا حکم نازل ہونے سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک منادی کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے یہ الفاظ کہتا، نماز کھڑے ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ یہ آواز سن کر لوگ نماز کے لیے مسجد میں جمع ہو جاتے۔ جب قبلہ بیت المقدس سے ہٹا کر خانہ کعبہ کی جانب کر دیا گیا تو مسلمانوں کو اس امر کا احساس پیدا ہوا کہ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے جس سے دور دور کے لوگ بآسانی نماز کے لیے جمع ہو سکے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ اس غرض کے لیے بغل بجانا چاہیے، بعض نے ناقوس بجانے کی صلاح دی، بعض نے کہا کسی بلند ٹیلے پر آگ جلا دینی چاہیے، لیکن کسی بات پر فیصلہ نہ ہو سکا۔ ایک صحابی عبداللہ بن زید خضری جی اسی فکر میں گھر پہنچنے، گھر والوں نے کھانے کا پوچھا لیکن انہوں نے کھانے سے انکار کر دیا اور کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے لیے لوگوں کو بلانے کے مسئلے نے پریشان کیا ہوا ہے، میں جب تک اس مسئلے کا کوئی حل تلاش نہ کر لوں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ رات کو سوتے میں انہوں نے خواب میں اذان کے الفاظ سنے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نے اذان کے الفاظ مسجد کی چھت پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے کہیں، یہ الفاظ کہہ کے وہ کچھ دیر کے لیے بیٹھ گیا اور پھر کھڑے ہو کر نماز کی اقامت کی جو انہی الفاظ پر مشتمل تھی جن الفاظ میں اذان دی گئی تھی۔ عبداللہ بن زید بیدار ہوتے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور رات والا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش گزار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم بلال کے پاس جا کر انہیں یہ الفاظ یاد کروا دو اور انہیں کہو کہ وہ ہر نماز کے وقت بآواز بلند یہ الفاظ دہرایا کریں۔ جب پہلی بار حضرت بلال کی زبان سے یہ الفاظ نکل کر مدینہ کی فضا میں گونجے، پھر حضرت عمر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی آج رات خواب میں ایک شخص کو بینہ یہی الفاظ کہتے سنا ہے۔ اس طرح اذان کا آغاز ہوا جو تا قیامت جاری رہے گا۔ جی ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔